اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین هاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ ولأجر الآخرة اکبر لو كانوا يعلمون الذین صبروا وعلی ربهم يتوکلون۔ یہ آپ کے سامنے سورۃ النحل کی آیت نمبر 41 اور 42 تلاوت کی گئی ہے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا، اور جن لوگوں نے اللہ کی خاطر وطن کو چھوڑا اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا، لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، بلا شبہ ہم انہیں دنیا میں ضرور اچھا ٹھکانہ دیں گے، ولاجر الآخرۃ اکبر، اور یقیناً آخرت کا اجر سب سے بڑا ہے، لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ جانتے ہوتے۔ یہاں پر ہجرت کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ اللہ رب العزت کا جب پیغام اس کے نبی نے پہنچایا اور جو لوگ ان پر ایمان لائے تو کفار مکہ دشمن ہو گئے، اور یہ مشرکین دشمنی میں بہت آگے بڑھ گئے، یہاں تک کہ ان کے اوپر زندگی تنگ کر دی، ان کا بائیکاٹ کیا، ان کو پریشان کیا، ان کا استہزاء کیا، ان کا مذاق اڑایا، اور ان کو طرح طرح سے ستایا۔ جس طرح بھی ان کو ستانا ان کے بس میں تھا، ممکن تھا، اس طرح سے ان کو ستایا، ذلیل اور رسوا کرنے کی کوشش کی، معاش کے اعتبار سے، روزگار کے لحاظ سے، تجارت کے لحاظ سے ان کو کاٹ دینے کی کوشش کی۔ چنانچہ ایک وہ موقع آیا کہ اللہ رب العزت کے حکم سے مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد جو تقریباً 100 سے زائد لوگوں پر مشتمل تھی، حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے، جن میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ بھی تھیں۔ یہ لوگ ہجرت کر گئے۔ یہ لفظ ہجرت جو ہے وہ ہاجرہ سے بنا ہے، جس کے معنی، اب دیکھیے، ایک حجرہ ہوتا ہے، حجرہ کے معنی ہوتے ہیں چھوڑ دینا، تو آدمی کسی بھی وجہ سے اپنے مکان کو چھوڑ سکتا ہے، وہ حجرہ آتا ہے، لیکن ہاجرہ کے اندر ایک مقابلہ پایا جاتا ہے، یعنی کفار سے مقابلہ آرائی کے وقت ان کو مجبور ہونا پڑا تو انہوں نے ہجرت کی۔ ہجرت کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ چنانچہ جب انہوں نے ہجرت کی تو اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں کہ والذین ہاجروا فی اللہ، جن لوگوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں ہجرت کی ہے، یہ ان کا مکان چھوڑنا، یہ ان کا گھر چھوڑنا، یہ آسان نہیں تھا۔ خانہ کعبہ کی محبت ان کے دلوں میں بسی تھی، جن علاقوں میں، جن بستیوں میں، جن محلوں میں وہ رہتے تھے، جن گھروں میں وہ رہتے تھے، اس کی محبت تھی۔ اپنے وطن کو چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، لیکن ان کو یہ وطن چھوڑنا پڑا۔ کیوں چھوڑنا پڑا؟ کیوں؟ کون سے ایسی وجوہات آ گئیں کہ ان کو چھوڑنا پڑا؟ دو وجہ تھیں۔ ایک تو یہ کہ ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، ان کے لیے وہاں پر رہنا ممکن نہیں رہ گیا تھا، اور وہ بہت زیادہ پریشان حال ہو چکے تھے۔ اور دوسری بات یہ کہ ان کے لیے اللہ کی عبادت کرنا ممکن نہیں تھا۔ جب وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے تو ان کو ستایا جاتا تھا، ان کو پریشان کیا جاتا تھا۔ چنانچہ انہوں نے اللہ کی عبادت کو ترجیح دی، اللہ کی محبت کو ترجیح دی، اپنا گھر چھوڑ دیا، اپنا وطن چھوڑ دیا، اپنے اعزاء اقربا چھوڑ دیے، اور بعض لوگوں نے تو اپنے رشتہ دار، اپنے گھر کے افراد کو چھوڑ دیا، یہاں تک کہ شوہر نے اسلام قبول کیا تو اس کی بیوی کو وہ لوگوں نے روک لیا اور کہا کہ یہ ہماری بیٹی ہے، مسلمان ہو گئی ہے تو کچھ نہیں، لیکن ہم اس کو تمہارے ساتھ جانے نہیں دیں گے۔ بعض لوگوں نے آدمی کا مال و متاع چھین لیا۔ ہجرت کرنا بھی آسان نہیں رکھا، ہجرت کرنا آسان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، جب آپ نکل رہے تھے تو آپ نے خانہ کعبہ کی طرف دیکھ کر کہا کہ اے میرے مکہ، اے مکہ شہر، اے بیت اللہ، تو مجھے بہت محبوب ہے، اگر میری قوم مجھے یہاں سے نہ نکالتی تو میں ہرگز یہاں سے نہ نکلتا۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس محبت، کس اللہ کی محبت پہ سرشار ہو کر کس پریشانی کے ساتھ انہوں نے اس جگہ کو چھوڑا، لیکن اللہ کی محبت میں یہ سب کچھ گوارا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ من بعد ما ظلموا، جب کہ ان کے اوپر ظلم کیا گیا اور اس وجہ سے ان کو وہ چھوڑنا پڑا، اپنا وطن چھوڑنا پڑا، ہجرت کرنی پڑی، لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، تو ہم اس دنیا کے اندر ان کو بہترین ٹھکانہ دیں گے، ولاجر الآخرۃ اکبر، اور آخرت کا جو اجر ہے وہ بہت زیادہ بڑھا ہوا ہے۔ کاش کہ لوگ اس بات کو سمجھتے، لو کانوا یعلمون، کاش کہ لوگ، یعنی یہ کفار، یہ مشرکین، کاش کہ اس بات کو سمجھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ٹھکانہ دیا، اور یہ چیز واقعی اللہ رب العزت نے کر کے دکھایا۔ اللہ رب العزت نے ان مسلمانوں کے لیے بہت ہی چند سالوں کے اندر، جو یہ لفظ اللہ نے فرمایا تھا
کہ لنبوئنہم، اس میں بانون ثقیلہ ہے، لام ہے، تاکید کے ساتھ میں ہے، تو ان ناتواں اور یہ غریب الوطن مہاجرین کو دنیا میں عزت، شرف، عظمت، حکومت، دولت، غرض ہر چیز اللہ نے عطا فرمائی، اور وہ جزیرہ عرب ہی نہیں بلکہ شام، مصر، عراق اور فارس کے مالک بن گئے، اور نصف صدی یعنی آدھی صدی بھی نہیں گزری تھی، آدھی صدی گزری تھی کہ وہ تمام دنیا پر غالب ہو گئے تھے۔ تو یہ کوئی چھوٹا موٹا اجر نہیں ہے، وہ بہت بڑا اجر ہے، اور آخرت کا جو اجر ہوگا وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ اکبر، آخرت میں جو اجر ملے گا وہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ دنیا کے اندر ان مہاجرین کے سامنے اللہ نے دنیا کھول دی اور ان کو خوب عزت، دولت، شوکت، توانائی، قوت عطا فرمائی، آدھی دنیا کے وہ مالک بن گئے، حکومت میں ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آخرت کا جو اجر ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ وہ اجر کے بارے میں صرف اتنا ہی جان لینا کافی ہے کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا، نہ کسی کان نے سنا ہوگا، نہ کسی کے دل پر اس کا خیال آیا ہوگا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کی اس حقیقت کو سمجھ پاتے یہ کفار اور مشرکین، اللہ کی راہ میں قربانی دینے کا کیا مقام ہے، اللہ کی راہ میں برداشت کر لینے کا، صبر و تحمل کر لینے کا، اذیت پر صبر کر لینے کا کیا ثواب ہے۔ کاش کی اس بات کو یہ لوگ سمجھ سکتے، کاش کی یہ بات ان کو معلوم ہوتی کہ اللہ کی طرف سے کس قدر انعام ہے، اللہ کی طرف سے کس قدر انعامات و اکرامات کا وعدہ ہے، کاش کی اس بات کو یہ سمجھ سکتے۔ یہ تو دنیا کی زندگی میں مست ہیں، یہ تو دنیا کے عہدے کو، دنیا کے منصب کو، دنیا کی مال و دولت کو یہ سب کچھ سمجھ رہے ہیں، اسی دنیا کو وہ اپنا گھر سمجھے بیٹھے ہوئے ہیں، اسی دنیا کو کل متاع سمجھے ہوئے ہیں، حالانکہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ اور وہاں پر جب ان کو، ان مہاجرین کو، ان بے یار و مددگار جو آج بے یار و مددگار مہاجرین ہیں، ان کو جب اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا تب ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، اور اس وقت ان کو نظر آئے گا کہ اللہ کا جو دیا ہوا ہے، اللہ کا جو وعدہ ہے وہ کس قدر سچا ہے، اور اللہ کا انعام اور اکرام کس قدر بڑھا ہوا ہے۔ الذین صبروا، جن لوگوں نے صبر کیا، وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے رب پر ہی توکل کرتے رہے، یہ اگلی آیت ہے، یعنی صبر اور اللہ پر توکل ہی ان کو وطن چھوڑنے کی جرت پیدا ہوتی ہے، ورنہ بندہ کیسے اپنا گھر چھوڑے گا کہ جاؤں گا تو کہاں جاؤں گا، کھانا کہاں سے کھاؤں گا، اور اسی طرح سے وہ پھر اپنی جگہ سے ہلتا بھی نہیں ہے، اور اس کی کیفیت وہ رہتی ہے کہ وہ پریشانیوں کو، مصیبتوں کو برداشت کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ لیکن جو لوگ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، جو لوگ اللہ پر توکل کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کی مدد فرماتا ہے۔ اللہ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو پھر اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور ایک جگہ پر اللہ نے فرمایا أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ بندہ اپنے رب کے اوپر بھروسہ کرتا ہی کہاں ہے، توکل کرتا ہی کہاں ہے؟ وہ تو زبان کے چند الفاظ ہیں جو ہم کہہ دیتے ہیں اپنی زبان سے، ہمیں اللہ پر بھروسہ ہے، ہمیں اللہ پر یقین ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ یہ صرف زبان کی بات ہے، دل کے اندر یہ یقین کہاں اترا ہے؟ اور جب اللہ کے اوپر ہمیں بھروسہ آ جائے گا، اللہ کے اوپر توکل آ جائے گا، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ہماری دنیا کا یہ نقشہ بدل جائے گا، ہمارا ذہن بدل جائے گا، ہماری فکر و خیالات میں انقلاب آ جائے گا، اللہ کی رحمتیں ہمارے اوپر نازل ہوں گی، اللہ کی برکتیں ہمارے اوپر نازل ہوں گی۔ دنیا کے اندر جو مومن اللہ کی راہ کے لیے صبر کرتا ہے، اذیت کو برداشت کرتا ہے، تحمل کا مظاہرہ کرتا ہے، اپنے رب پر مکمل بھروسہ کرتا ہے، اسی پر توکل اور اعتماد کرتا ہے، تو پھر اسی کے لیے آخرت ہے، اور اسی کے لیے بہترین اللہ کا انعام ہے، کہ جو انعام انتظار کر رہا ہے، اور اللہ رب العزت بسا اوقات دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی عطا فرماتا ہے۔ دنیا کا بھی انعام اور آخرت کا بھی انعام اللہ نے اپنے بندوں کو سکھایا ہے کہ یوں کہا کرو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے ہمارے پروردگار دنیا بھی ہمیں بہتر عطا فرما اور آخرت بھی ہمیں بہتر عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور ہمیں عذاب قبر جہنم کے عذاب سے بچا لے، عذاب النار جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما، جہنم کے عذاب سے ہم سب کو یا اللہ تو بچا لے۔ تو یہ ایک مومن کا شیوا ہے، ایک مومن کا طریقہ ہے، اللہ پر بھروسہ کرنا، اللہ پر توکل کرنا۔ اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اپنی ذات پر توکل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کے لیے کافی ہو جائے، اور ہم سب کو اپنی عنایات اور اپنی برکتیں اور اپنی رحمتیں عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔